بسم الله الرحمن الرحيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا। और इसमें तो शक ही नहीं कि खुदा ही मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, तो सब के सब उसी की इबादत करो। यही तौहीद सीधा रास्ता है और यही दीन ईसा लेकर आए थे। फिर काफिरों के फिरकों ने बाहम इख्तिलाफ किया, तो जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बड़े सख्त दिन खुदा के हुजूर हाजिर होने से खराबी है। जिस दिन ये लोग हमारे हुजूर में हाजिर होंगे क्या कुछ देखते सुनते होंगे, मगर आज तो नाफरमान लोग खुल्लम खुल्ला गुमराही में हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनको हसरत व अफसोस के दिन से डराओ जब कतई फैसला कर दिया जाएगा, और इस वक्त तो ये लोग गफलत में पड़े हैं और ईमान नहीं लाते। इसमें शक नहीं कि एक दिन जमीन के और जो कुछ उस पर है उसके हम ही वारिस होंगे और सब नीस्तो नाबूद हो जाएंगे और सब के सब हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में इब्राहीम का भी तज़किरा करो। इसमें शक नहीं कि वो बड़े सच्चे नबी थे। जब उन्होंने अपने चचा और मुंह बोले बाप से कहा कि ऐ बाबा, आप क्यों ऐसी चीज बुत की परस्तिश करते हैं जो ना सुन सकता है और ना ही देख सकता है और ना ही कुछ आपके काम ही आ सकता है। ऐ मेरे बाबा, यकीनन मेरे पास वो इल्म आ चुका है जो आपके पास नहीं आया, तो आप मेरी पैरवी कीजिए, मैं आपको दीन की सीधी राह दिखा दूंगा। ऐ बाबा, आप शैतान की परस्तिश न कीजिए क्योंकि शैतान यकीनन खुदा का नाफरमान बंदा है। ऐ बाबा, मैं यकीनन इससे डरता हूँ कि मबादा खुदा की तरफ से आप पर कोई
عذاب نازل ہو تو آخر آپ شیطان کے ساتھ بن جائیے۔ آزر نے کہا کیوں؟ اور ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا ہے؟ اگر تو ان باتوں سے کسی طرح باز نہ آئے گا تو یاد رہے کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو میرا سلام لیجئے، مگر اس پر بھی میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور میں نے آپ کو بھی اور ان بتوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں سب کو چھوڑا اور اپنے پروردگار ہی کی عبادت کروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ ہوں گا۔ غرض جب ابراہیم نے ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے تھے چھوڑا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب سی اولاد عطا فرمائی اور ہر ایک کو نبوت کے درجے پر فائز کیا، اور ان سب کو اپنی رحمت سے کچھ عنایت فرمایا، اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کا ذکر خیر دنیا میں بھی قرار دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں کچھ موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ میرا بندہ اور صاحب کتاب و شریعت نبی تھا، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی طرف سے آواز دی، اور ہم نے انہیں راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اپنے قریب بلایا، اور ہم نے انہیں اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا کر عنایت فرمایا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کیا کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے سچے بندے اور نبی تھے، اور ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ بہشت میں بلند کر کے پہنچا دیا۔ یہ انبیاء لوگ جنہیں خدا نے اپنی نعمت دی آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے طوفان کے وقت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کر لیا تھا، اور ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ہم نے ہدایت کی اور منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدا کی نازل کی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں کھوئیں اور نفسانی خواہشوں کے چیلے بن بیٹھے۔ ان قریب ہی یہ لوگ اپنی گمراہی کے خمیازے سے جا ملیں گے، مگر ہاں جس نے توبہ کر لیا اور اچھے اچھے کام کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔